وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال سماجی اعتبار سے بڑا ہی اہم ہے اور وہ ہے منگنی کی رسم۔ کیا اسلام میں منگنی کی رسم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام نکاح دیا ہے۔ اس کو عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ، پیغام نکاح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے پیغام نکاح کو قبول کیا ہے۔ اس کا ثبوت اسلام میں ہے، لیکن موجودہ جو شکل ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بار بار منگنی کی دعوت کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، اور ذرا سا کھانے میں کچھ فرق آ گیا تو 50 عیب نکال کر رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، مہمان بن کر آتے ہیں اور کھانے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کھانے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ کھانے کا ڈیمانڈ کرنا حرام ہے کہ ہمارے ساتھ VIP لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے فلاں فلاں ڈش ہونا چاہیے۔ منگنی میں ایک اور بڑی حرام کاری ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو اسٹیج پر رکھا جاتا ہے، محفل سجائی جاتی ہے اور لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے یا لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے، اور ویڈیو گرافی کی جاتی ہے۔ ویڈیو گرافی کی جاتی ہے، اور لڑکی کے ساتھ اور بھی بہت سی کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولہے کے سامنے سج دھج کر بن سنور کر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہی لڑکیوں کی اسی لڑکے سے شادی ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا خطرناک اور سوچنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے سماج کو کہاں لے جا رہے ہیں اور کس رخ پر ڈال رہے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ لڑکا انگوٹھی پہنا دیتا ہے، لڑکی انگوٹھی پہنا دیتی ہے، اس کے بعد کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی ہے انہی لڑکیوں میں سے جو اسٹیج پر حاضر ہوئی تھی۔ پھر جس نے انگوٹھی پہنائی ہے اس میں 50 عیب نکال دیے جاتے ہیں، اور جو لڑکی پسند ہوتی ہے اس سے رشتے کی بات کی جانے لگتی ہے، اور کھانے کے جو آئٹمس ہیں اور جس طرح سے اس کے لیے محفل سجائی جاتی ہے، بلکہ آج کل تو بعض علاقوں میں شادی ہال منگنی کے وقت میں بھی بک کیا جاتا ہے۔ یہ اسراف نہیں، تبذیر نہیں اور بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ جو شادی بالکل آسانی سے کی جا سکتی تھی اس کو اس قدر مہنگی بنانے کا انجام کنواری لڑکیوں کی کثرت اور زنا کے راستے ہموار ہیں، شادی کے راستے دشوار ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بابرکت وہ شادی ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں کم خرچ ہو۔ آج
بعض لڑکے والے اور بعض لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ خرچ نہیں کریں گے، ڈل ڈال سے ہم شادی نہیں کریں گے تو ہماری بدنامی ہوگی۔ لوگوں، تم اپنی بدنامی کی فکر کرنا چھوڑ دو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، تمہارا گھر بھی بسے گا اور تمہارے گھر کا ماحول بھی خوشگوار بنے گا۔ تم شیطانی کام انجام دے کر خوش رہنا چاہتے ہو، شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالے گا اور دلہن کے آتے ہی طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی۔ کبھی ساس تانا مارے گی تو کبھی سسر تانا مارے گا، اور کبھی لڑکا کہے گا کہ تمہارے ماں باپ نے ہمارے مہمانوں کی خاطر نہیں کی اور تمہارے گھر والوں نے ہمارے من کے مطابق فلاں سامان نہیں دیا۔ مسلمانوں، تم ان شیطانی جالوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بنتے ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو اور تمہارے گھر میں سکون غارت ہو جائے، اطمینان قلب تمہارے گھروں سے نکل جائے، کیونکہ تم کو شیطانی راہ پر پہلے ہی ڈال چکا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ لڑکی والے کے اوپر اس قدر بوجھ ڈالنا اور خود لڑکی والے بھی اپنے اوپر یہ بوجھ اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ ہمارا سماج ہم کو کیا کہے گا۔ سماج کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ اور پھر سوچو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم اپنی بیٹی کی شادی اتنی دھوم دھام سے کرتے ہو۔ کبھی سوچا کہ کسی کی غریب لڑکی بھی ہے، غریب لڑکی بھی ہے، کیا اس کے دل میں کڑھن اور حسد کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا؟ جبکہ پیغام نکاح ایک نعمت ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ یہاں عربوں کے مالک لوگ ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، ان کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے جس کو تملق کہتے ہیں، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ ایک قاضی ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں اور گارجین، اور بس 5 آدمی زیادہ سے زیادہ رہتے ہیں، اور یہ تملق کی مجلس مختصر، اگر چائے گواہ دے دیا تو ٹھیک، ورنہ کوئی اسراف اور فضول خرچی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تم دیکھو، یہ مسلم سماج میں کم سے کم اتنی چیز اب تک باقی ہے۔ ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین اسلام کی تعلیمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے، ہمارے گھر کے سکون کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے کس قدر یہ تعلیمات مفید ہیں اور سود مند ہیں۔